وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب، آپ نے سوال ارشاد فرمایا، ہم اہل سنت و جماعت کی مسجد میں بعض دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ نماز کو آتے ہیں، ظلم بالائے ظلم یہ کہ وہ تکبیر کھڑے ہو کر کے سنتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بیٹھ کر کے سنا کرو، لیکن نہیں مانتے۔ انہوں نے تو تکبیر کھڑے ہو کر کے ہی سننا ہے، لیکن اگر فاتحہ خوانی ہو تو اس میں شرکت کرتے ہیں اور شیرینی وغیرہ بھی قبول کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں حکم شرعی کیا ہے، بیان فرمائیں۔ جواب: محترم، جس کا مقصد مسئلہ شرعی پر عمل کرنا نہ ہو بلکہ اہل سنت و جماعت کی مخالفت کرنا ہو، اسے سمجھانا تو ایسا ہے جیسا کہ دیوار میں سر مارنا۔ سمجھ آ رہی یہ بات؟ پہلے آپ مسئلہ شرعی ملاحظہ فرمائیں، اس حوالے سے ضروری گفتگو آخر میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم، فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب کے ہے کہ اگر کہیں پر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے تمام لوگ گناہگار ہوئے۔ حتیٰ کہ امام محمد نے فرمایا کہ اگر کسی شہر یا بستی کے لوگ اذان ترک کر دیں تو میں ان سے قتال کروں گا، اور اگر کوئی ایک شخص ترک کرے تو میں اسے قید میں رکھوں گا اور ماروں گا، یعنی یہاں تک کہ وہ اذان کہنے پر راضی ہو جائے۔ اور اقامت اس کی سنیت اذان سے بھی بڑھ کر ہے کہ اس کا ترک مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے۔ دونوں کا ترک مکروہ تحریمی، اگر منفرد کم سے کم اقامت کہہ لے تو کافی ہے۔ اب محترم، اصل سوال یہ کہ جب اقامت کہی جائے تو مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا چاہیے؟ محترم، اس حوالے سے اولاً دو قسمیں ہیں۔ اول تو یہ کہ امام اور مقتدی سب مسجد کے اندر موجود ہوں، دوم یہ کہ مقتدی مسجد میں ہوں اور امام خارج مسجد یعنی باہر ہو، جیسے حجرے یا دروازے پر۔ محترم، اگر مقتدی مسجد میں اور امام باہر ہو تو حکم یہ ہے کہ مکبر اس وقت تکبیر شروع کرے جبکہ اسے علم ہو کہ امام نماز کے لیے تیار ہے، اور مقتدیوں پر لازم ہے کہ بیٹھے رہ کر خاموشی کے ساتھ اقامت سنتے رہیں اور جواب دیتے رہیں کہ اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے، لیکن کھڑے نہ ہوں اس وقت تک جب تک کہ امام کو آتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ یعنی اگر امام جہت قبلہ سے آ رہا ہے کہ اس کا حجرہ ہی جہت قبلہ میں ہے، یعنی مقتدیوں کے سامنے، تو جیسے ہی مقتدیوں کی نظر امام پر پڑے کہ امام صاحب مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، فوراً کھڑے ہو جائیں۔ اب خواہ مکبر اللہ اکبر کہہ رہا ہو یا حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہو یا حی علی الفلاح یا آخر میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو، جیسے ہی مقتدیوں کی نظر امام پہ پڑے گی اسی وقت فوراً کھڑے ہو جائیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ یہی مقصد ہے اس حدیث کا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، جب اذان کے لیے اقامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہو یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو۔ تو یہی حکم ہے کہ جب مقتدی امام کو آتا دیکھ لیں تو فوراً کھڑے ہو جائے، اب مکبر کہیں پر بھی ہو۔ یہ تو حکم اس صورت میں جب کہ امام سامنے سے آئے۔ اب اگر امام پیچھے سے آ رہا ہو تو حکم یہ ہے راجح قول کے مطابق کہ جس صف سے گزرتا جائے اس صف کے مقتدی کھڑے ہوتے جائیں۔ اب خواہ مقتدی کہیں پر بھی پڑھ رہا ہو، یعنی اللہ اکبر کہہ رہا ہو یا حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہو۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اور اگر محترم حجرہ دائیں یا بائیں ہے اور کیفیت یہ ہے کہ امام کا آنا مقتدی دیکھ رہے ہیں تو جہت قبلہ میں مانا جائے گا، اور مقتدیوں کی نظر نہیں پڑ رہی ہے تو جہت خلف یعنی پیچھے مانا جائے گا۔ یہ حکم تو اس صورت میں ہوا جب کہ امام باہر اور مقتدی اندر ہوں، اور اگر مقتدی اور امام دونوں مسجد کے اندر ہوں تو ایسی صورت میں مذہب حنفیہ کا سنت مستحبہ کے مطابق حکم یہ ہے کہ مقتدی حضرات اس وقت کھڑے ہوں جب کہ مکبر حی علی الصلاح کہے، ایک روایت کے مطابق حی علی الفلاح کہے تب۔
یعنی تطبیق یہ ہے کہ حی علی الصلاح جب کہے تو کھڑا ہونا شروع ہوں، اور جب حی علی الفلاح پہنچے تو ایسی صورت میں مقتدی حضرات مکمل کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر آپ بخاری شریف کی اس حدیث اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی کا مطالعہ کریں تو آپ کو عمدۃ القاری میں اسی کے تحت صحابہ اکرام کے عمل ملیں گے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، وَكَانَ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاۃ۔ حضرت انس اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب کہ اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہتا، اور حضرت ہشام بن عروہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ سے پہلے کھڑا ہونے کو مکروہ جانتے تھے۔ یہ ہی عمدۃ القاری میں مذکور ہے۔ اور محترم، اگر آپ رد المحتار کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ اگر اقامت کہی جا رہی ہو تو کھڑے ہو کر اقامت صلاۃ کا انتظار کرنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ بیٹھ جائے اور سنیں اور حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر کھڑے ہو۔ اب یہ بات کہ حضرت انس کا جو عمل ہے کہ آپ قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہوتے تھے، یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اقامت کا مقصد ہے لوگوں کو اقامت جماعت کی خبر دینا، لہٰذا جب مکبر اس بات کی خبر دے تو وہ سنتے ہوئے لوگ دوڑے چلے آئیں اور صفیں بنانا شروع کر دیں۔ دوڑے چلے آنے کا مطلب حکم کی تعمیل کرنا، سمجھ آئی ہے؟ لیکن حکم یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح تک کھڑے ہو جائیں، اور اگر کوئی کھڑا نہ ہوا ہو تو قد قامت الصلاۃ تک کھڑے ہو جائیں، کہ اب اس کے بعد بھی بیٹھے رہنا درست نہیں ہے۔ یعنی یہ آخری حد ہے کہ اب اس کے بعد بھی کوئی بیٹھا رہے تو مکبر کے اس اعلان اور اس ندا کا اس نے جواب نہ دیا، یہ مانا جائے گا، اس وجہ سے ممنوع ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ محترم، اگر آپ اس پر دلیل چاہیں تو آپ کے لیے کنز الدقائق کی شرح تبیین الحقائق کے حاشیے پر مل جائے گا۔ وہ یہ کہ وجیز میں ہے وَالسُّنَّةُ أَن يَقُومَ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ۔ سنت یہ ہے کہ امام اور قوم اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔ اسی بات کے مثل مبتغی میں بھی ہے۔ اور اگر آپ کتاب مالا بدہ من کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا طریق خواندن نماز بر وجہ سنت آست کہ اذان گفتہ شبد و اقامت و نزد حی علی الصلاح امام برخیزد و مقتدیاں نیز برخیزد۔ سمجھ آ رہی یہ بات؟ اور اگر آپ علامہ مفتی محمد حبیب اللہ نعیمی بھاگل پوری علیہ الرحمہ کی کتاب حبیب الفتاویٰ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہی ملے گا۔ سمجھ آ رہی یہ بات؟ اور محترم، علامہ ابو بکر بن مسعود کاسانی قدس سرہ النورانی کی کتاب بدائع الصنائع میں مطالعہ فرما لیں آپ۔ سمجھ آ رہی یہ بات؟ تبیین الحقائق اور صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی نے فتاوی عالمگیری کے حوالے سے ذکر فرمایا، اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے ہے۔ آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ ہو اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی۔ یہ خلاف سنت ہے، بہار شریعت میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب آئی باری اس کتاب کی جس پر دیابنا بھی فخر کرتے ہیں، جس محقق خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کے بارے میں 14 کتابوں کے حوالے پیش کر کے در مختار کی اس عبارت کے تحت والقیام لامام و مؤتمم حین قیل حی علی الفلاح کے تحت جو ذکر فرمایا ہے، ان کتابوں کے نام کنز، نور الاضاء، اصلاح ظہیریہ، بدائع، درر، عیون المذاہب، فیض، وقایہ، نقایہ، حاوی، مختار، ملتقى، ذخیرہ۔ محترم، اور آگے لکھتے ہیں امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔ یہی ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک حکم ہے۔ محترم، کتابیں تو اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں، یہ تو 14 ہوئیں، لیکن تنویر الابصار، در مختار، عمدۃ القاری اور خود انہی کی رد المحتار اور فتاوی رضویہ اور بہار شریعت اور عالمگیری، یہ کل 21 کتابیں ہوئیں۔
لیکن آپ بہار شریعت، تنویر الابصار اور فتاوی رضویہ کو چھوڑیں، چونکہ مخالف ان کتابوں کے حوالے نہیں مانیں گے۔ باقی عالمگیری اور در مختار یہ ایسی کتابیں ہیں کہ جو عمدہ کتابیں ہیں، جن کے پڑھنے کے بعد کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع کرنے کی حاجت نہیں رہتی ہے، اور ان کے سینکڑوں فتاوی میں ان کتابوں کے حوالے مذکور ہیں۔ لیکن جب باری آئی اس مسئلے کی تو پھر گئے کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد مسئلہ شرعی پر عمل کرنا نہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کی مخالفت کرنا ہے۔ جو کتابیں ہم نے ذکر کی یہ ان کے ہاں پڑھائی جاتی ہیں، شرح لکھی جاتی ہیں اور ان سے فتوے دیے جاتے ہیں، لیکن اس مسئلے پہ عمل نہیں، بلکہ کمزور قول تلاش کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مخالفت اہل سنت کی کرنی ہے۔ اس حوالے سے اور مزید معلومات کے لیے ملک العلماء علامہ مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کا رسالہ تنویر الابصار مطالعہ فرمائیں، جس میں تقریباً آپ نے 50 کتابوں کے حوالے دے کر اس مسئلے کو مزین فرمایا۔ محترم دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، شیرینی بھی کھاتے ہیں، تو دیکھیے اگرچہ ہمارے اختلاف کی وجہ فاتحہ نہ کرنا بھی ہے، میلاد نہ کرنا ان کا یہ بھی اختلاف کی ایک وجہ ہے، لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا یا گستاخی کرنے والوں کو صحیح سمجھ کر پناہ دینا یا انہیں اپنا امام تسلیم کرنا، یہ ان کا جرم ہے۔ اس وجہ سے ہم ان سے مخالفت کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہو جائیں تو اختلاف کی کوئی وجہ ہی نہیں رہتی ہے۔ انہوں نے کون سی ہماری زمین مار لی ہے جو ہم ان سے مخالف ہیں یا اعلیٰ حضرت ان کے مخالف ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سب کو کافر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس تحقیق اور احتیاط کے ساتھ فتوی کفر جاری کیا، کیا آپ نے پڑھا اس کے بارے میں؟ کیا آپ نے خود کر دیا؟ پہلے علماء حرمین شریفین، علماء مصر کی تصدیقات لی، پھر علماء ہند و پاک کے دستخط لیے اور اتمام حجت کے بعد یہ فتویٰ جاری فرمایا تھا۔ اور بعض کی کفری عبارت آپ کے علم میں تھیں، لیکن ان کے حوالے سے یہ ملا کہ انہوں نے رجوع کر لیا، پھر آپ نے احتیاط فرماتے ہوئے فتوی کفر ان کے خلاف جاری نہ فرمایا۔ تو آپ پڑھیں تو صحیح، معلوم تو تبھی ہوگا نا۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، باقی واللہ تعالی عالم الصواب۔